اللہ نے فرمایا کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم مسلمان ہو تو مسلمان بن کے رہو، اگر تم اسلام میں داخل نہیں ہو پھر تمہاری مرضی، لیکن اگر مسلمان ہو اور کام کفار والے ہوں، مشرکین والے ہوں، منافقین والے ہوں، تو اللہ رب العزت ایسے بندوں کو مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں کہ دین میں اگر داخل ہونا ہے تو پورے کے پورے داخل ہو، مکمل طور پہ۔ اگر کلمہ پڑھا، دین اسلام میں داخل ہوئے، اسلام قبول کیا، تو پھر مسلمان ہی رہو، شیطان کے پیچھے نہ بھاگو۔ اب دور حاضر میں مسلمان جو ہے وہ اس طرح کی منافقانہ زندگی گزار رہا ہے کہ نام لیتا ہے اللہ کا، نام لیتا ہے رب رحمان کا، اور کام سارے کے سارے کفار اور مشرکین والے ہیں۔ ایک بندہ ہے وہ مسلمان، کلمہ پڑھا، نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن دل میں منافقت لیے بیٹھا ہے۔ مطلب یہ کہ کہتا تو ہے کہ سارے مسلمان میرے بھائی ہیں، لیکن جب ان کے ساتھ دینے کی باری آتی ہے تو پھر وہ لا علم بن جاتا ہے، ایسا بن جاتا ہے کہ اس کو کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے۔ اب جیسے ہر بندہ مومن کو اس چیز کا علم ہے کہ جو دور چل رہا ہے، جو وقت چل رہا ہے، مسلمانوں کے اوپر بہت مشکل اور ایک امتحان کا وقت ہے۔ اس میں اگر مسلمان کا ساتھ نہیں دے گا تو پھر وہ قیامت کے روز رب تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر کیسے کہے گا کہ باری تعالیٰ میں نے مسلمان ہونے کا حق ادا کیا تھا؟ کیسے وہ یہ بات کرے گا کہ باری تعالیٰ جہاں میری ضرورت پڑی تھی وہاں پر میں نے کام کیا تھا؟ اور پچھلے جمعے بھی میں نے یہ بات کی کہ فلسطین میں، غزہ میں جو اس وقت صورتحال ہے وہ کوئی بندہ دیکھ نہیں سکتا۔ ادھر چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں جو ہے وہ آسمان تک اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ کچھ تو یوں بھی ہے کہ جب وہاں پر بم برسائے جاتے ہیں، بچوں کی لاشیں، بڑوں کی لاشیں اس طرح اٹھائی جا رہی ہیں، اس طرح دیکھنے کو مل رہی ہیں، کسی کا سر کھلا ہوا ہے، کسی کا پورا جسم ہی پھٹ گیا۔ مطلب اس طرح کی صورتحال ہو اور مسلمان اپنی خوشیوں میں، اپنی زندگی میں مست ہوں، تو پھر قیامت کے روز اللہ پوچھے گا، کیونکہ مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے۔ اگر ایک مسلمان بھائی یا بہن تکلیف میں ہو تو دوسرا مسلمان بھی تڑپ اٹھے، کیونکہ کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہے، کہ جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو اس کو پورا جسم محسوس کرتا ہے کہ کسی ایک حصے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اگر ہمارے مسلمان بہن بھائیوں پر اس وقت ظلم و ستم کیے جا رہے ہوں اور ہم ٹس سے مس بھی نہ ہو رہے ہوں، تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آیا ہم اسلام میں پورے داخل ہوئے بھی ہیں کہ نہیں۔ اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، جب بالکل دشمنان اسلام ختم ہو جائیں گے، یہود و نصارہ۔ ایک وقت آئے گا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر وہ درخت کے پیچھے چھپے ہوں گے، پتھر کے پیچھے بھی چھپے ہوں گے، تو وہ درخت، وہ پتھر خود کہے گا مسلمانوں سے کہ یہود، کفار، مشرکین میرے پیچھے چھپے ہوئے، اس کو نکال اور نکال کے قتل کر، اس کو واصل جہنم کا۔ وہ وقت آئے گا۔ اگر آج غزہ کے مسلمان جو ہیں وہ اپنی جنگ آب لڑ رہے ہیں اور 57 اسلامی ممالک جو ہیں وہ سکون کی نیند سو رہے ہیں، تو وہ رب بڑا بے نیاز ہے۔ وہ اگر چاہے تو کعبے کی
حفاظت جو ہے وہ ابابیلوں سے بھی کروا لیتا ہے۔ لیکن اس وقت جو سوال اٹھ رہا ہے وہ یہ اٹھ رہا ہے کہ اگر اللہ رب العزت ابابیلوں سے کعبہ کی مدد کروا سکتا ہے تو فلسطین والوں کی کیوں نہیں کر رہا؟ بسا اوقات امتحان بھی ہوتا ہے، آزمائش بھی ہوتی ہے، دیکھنا بھی ہوتا ہے کہ جیسے ایک سونے کو بھٹی میں ڈال کے جلایا جاتا ہے، اس کو پکایا جاتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے، پھر اس کو ڈھالا جاتا ہے، پھر اس کو بنایا جاتا ہے جس طرح بنانا ہو۔ تو یعنی اسی طرح مسلمانوں پہ جو وقت چل رہا ہے یہ آزمائش کا ہے۔ اللہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ کون سا بندہ جو ہے وہ کامل مومن اور مسلم ہے، اور کون سا بندہ ہے جو منافقانہ طور پر دین اسلام میں چل رہا ہے۔ وہ مسلمانوں کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ۔ ایک وقت آئے گا کہ مسجد اقصیٰ کے اوپر اسلام کا پرچم لہرا بھی رہا ہے اور قیامت تک رہے گا بھی صحیح، لیکن یاد تو رکھا جائے گا، بھولیں گے تو نہیں وہ کہ ایٹمی طاقتیں ہونے کے باوجود بھی مسلم ممالک جو ہیں وہ ہماری مدد کو نہ آئے۔